أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پیارے ساتھیوں، ہم نے سورہ یاسین مکمل کی تھی اور آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الصافات کا آغاز کریں گے، اور سورۃ صافات غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے تیسرے دور یعنی 6 نبوی سے 10 نبوی کے آخری مرحلے میں نازل ہوئی، اور یہ وہی زمانہ تھا جب سورہ فاطر اور سورہ یاسین نازل کی گئی تھیں، جب مشرکین مکہ پر جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کو مسترد کر کے ان کا مذاق بھی اڑا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہہ رہے تھے اور یہ کہنے لگے تھے کہ ایک شاعر مجنون کے لیے ہم اپنے الہ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ اس موقع پر مختلف مخلص مومن اور محسن انبیاء کی تاریخ سے انہیں کار رسالت اور منصب رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی دعوت دی گئی تاکہ وہ بھی خالص توحید اختیار کر لیں۔ سورت کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد۔ صف بستہ کھڑے ہونے والے فرشتوں کی قسم، پھر ان کی جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، پھر ان کی جو ذکر قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، بلا شبہ تمہارا الہ ایک ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، اور ان چیزوں کا بھی جو ان دونوں کے درمیان ہیں، اور مشرقوں کا بھی پروردگار ہے۔ بلا شبہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا ہے اور اسے ہر سرکش شیطان سے محفوظ بنا دیا ہے۔ وہ عالم بالا کی باتیں سن ہی نہیں سکتے اور ہر طرف سے ان پر شہاب پھینکے جاتے ہیں تاکہ وہ بھاگ کھڑے ہوں، اور ان کے لیے پہم عذاب ہے۔ تاہم اگر کوئی شیطان کوئی بات لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا تعقب کرتا ہے۔ اے نبی، آپ ان سے پوچھئے کہ کیا ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا جو کچھ ہم پیدا کر چکے ہیں؟ ہم نے انہیں لیس دار گارے سے پیدا کیا ہے۔ آپ کو تو اللہ کی ایسی قدرتوں پر تعجب ہے، اور یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جب سمجھایا جائے تو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تمسخر اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو سری جادو ہے۔ بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ آپ ان سے کہیے ہاں ایسا ضرور ہوگا، اور تم بالکل بے بس ہوگے۔ وہ تو بس ایک ڈانٹ ہوگی جس پر وہ فوراً سب کچھ دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے بدبختی، یہ تو جزا و سزا کا دن ہے۔ پھر انہیں کہا جائے گا یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ان ظالموں کو اور ان کے ہم جنسوں کو اور معبودوں کو سب کو اکٹھا کرو جس کی یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، پھر انہیں جہنم کی راہ پر چلا دو۔ آیت 24 وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اور دیکھو انہیں ذرا ٹھہرائے رکھو، ان سے کچھ پوچھا جائے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ آج تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ آج وہ بالکل مطیع و منقاد بن جائیں گے اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم سوال کریں گے۔ کمزور لوگ بڑوں سے کہیں گے تم تو ہمارے پاس دائیں اور بائیں سے آتے تھے۔ بڑے لوگ کہیں گے بات یوں نہیں بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے، اور ہمارا تم پر کچھ زور بھی نہیں تھا بلکہ تم خود سرکش تھے۔ ہمارے پروردگار کا قول آج ہم پر صادق آ گیا کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ ہم نے تمہیں گمراہ کیا کیونکہ ہم خود بھی گمراہ تھے۔ آج کے دن وہ سب کمزور اور بڑے لوگ عذاب میں برابر کے شریک ہوں گے۔ واقعی ہم مجرموں سے ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں۔ انہیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو وہ اکڑ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہم ایک دیوانہ شاعر کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ سکتے ہیں؟
حالانکہ وہ رسول حق لے کر آیا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی۔ پھر انہیں کہا جائے گا آج تمہیں یقیناً دردناک عذاب چکھنا پڑے گا اور تمہیں ایسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم کام کرتے رہے تھے۔ سورہ صافات کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کا ذکر کیا ہے، اور تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس سورہ کی ابتدائی 3 آیات میں جن کی قسم اٹھائی گئی ہے ان سے مراد فرشتے ہیں، اور اس بات کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اس طرح صف باندھا کرو جس طرح فرشتے بارگاہ الہی میں صف بستہ رہتے ہیں۔ تم لوگ سب سے پہلے اگلی صف پوری کیا کرو اور صف میں خوب مل کر کھڑے ہوا کرو۔ پہلی آیات میں ان فرشتوں کا ذکر ہے جو اللہ کے احکام کے منتظر اور اس کے دربار میں ہر وقت صف بستہ کھڑے رہتے ہیں۔ یہی ان کی عبادت ہے کہ ادھر اللہ کا حکم ہوا تو ادھر فوراً اسے بجا لائیں۔ دوسری آیت میں اللہ ان فرشتوں کا ذکر کرتا ہے جو تدبیر امور کائنات پر مامور ہیں اور ڈانٹ ڈپٹ اس لیے کرتے ہیں کہ جلد سے جلد اللہ کا حکم بجا لائیں۔ ڈانٹنے ڈپنے سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسی دوسری قسم کے فرشتوں میں وہ گروہ بھی شامل ہے جو مجرموں اور نافرمانوں پر لعنت اور پھٹکار کرتے ہیں، اور انسانوں پر جو حوادث یا عذاب آتے ہیں انہی کے واسطے سے آتے ہیں۔ اور تیسرے گروہ سے مراد وہ فرشتے ہیں جو خود بھی اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں اور انسان کی روحانی غذا یا ہدایت کا واسطہ بھی بنتے ہیں، پیغمبروں پر اللہ کا حکم لاتے ہیں اور نیک لوگوں کے دلوں میں القاء و الہام کرتے ہیں۔ ان تینوں قسم کے فرشتوں کی قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں بتایا کہ تمہارا معبود حقیقی ایک اللہ ہی ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور ذکر یا قرآن اللہ تعالیٰ کا قول یا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قول اور فعل میں نہ اختلاف ہو سکتا ہے نہ تضاد۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کر اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ معبود حقیقی صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، تو لا محالہ اس کائنات کے مربوط اور منظم نظام پر غور کرنے کے بعد بھی ہم اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی تائید و توثیق کرتی ہیں اور ان میں پوری ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ پھر آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مزید کہا کہ وہ رب المشارق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے رب المشارق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام سیاروں کی نقل و حرکت کا وہی مالک ہے اور ان پر اسی کا کنٹرول ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ مشارق کا مالک ہے مغارب کا بھی ہے۔ مغارب کا یہاں ذکر تو نہیں کیا گیا، تاہم سورہ معارج کی آیت نمبر 40 میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ مغارب کا بھی ذکر پڑھیں گے۔ اس کے بعد آسمانوں کا وجود ایک ٹھوس حقیقت بتائی گئی ہے، اور نیلے آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے یوں دکھائی دیتے ہیں جیسے اس میں ہیرے اور زمرد جڑے ہوئے ہیں، اور اس خوشنما منظر کو دیکھنے سے ہی انسان کو راحت محسوس ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں سرکش شیطان اور عالم بالا سے اس کے باتیں سننے اور پھر ان پر شہاب ثاقب پھینکے جانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عربوں میں کہانت کا بڑا چرچا تھا اور کاہنوں کو معاشرہ میں ایک معزز مقام حاصل تھا۔ ان کے متعلق مشہور یہ تھا کہ جن اور شیطان کاہنوں کے قبضہ میں ہوتے ہیں جو انہیں غیب کی خبریں مہیا کرتے ہیں۔ اچھے بڑے لوگ ان کے ہاں آتے اور ان کی خدمات حاصل کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض دفعہ اپنے مقدمات کے فیصلے کے لیے بھی ان کے ہاں آتے تھے۔ ایسے ہی ایک کاہن کا واقعہ احادیث میں بھی آتا ہے۔ قرآن جب نازل ہوا تو اس میں کچھ سابقہ انبیاء و اقوام کے حالات تھے اور کچھ آئندہ کی خبریں بھی تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام نازل کرتا ہے۔ ان ساری باتوں سے ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید وہ دوسرے کاہنوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کوئی جن یا شیطان آتا ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ بیمار ہوئے تو 2-3 راتیں تہجد کی نماز کے لیے اٹھ نہ سکے، تو ابو لہب کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، میں سمجھتی ہوں تو کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ اور پھر اسی وجہ سے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن ہی سمجھتے تھے، اور اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی ان کے اس نظریے کی تردید بھی کر دی۔ اور ہمیں حدیث سے ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ دفتن ایک ستارہ ٹوٹا اور روشنی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، دور جاہلیت میں جب ایسا واقعہ ہوتا تو تم کیا سمجھتے تھے؟
صحابہ کہنے لگے ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ کوئی بڑا آدمی مر گیا ہے یا پیدا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کسی کی موت یا زندگی کے سبب سے نہیں ٹوٹتا، بلکہ ہمارا پروردگار کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو حاملان عرش تسبیح کرتے ہیں، پھر آسمان والے فرشتے جو ان سے قریب ہوتے ہیں پھر ان سے قریب والے تسبیح کرتے ہیں، حتیٰ کہ سبحان اللہ کی آواز ساتوں آسمان تک پہنچتی ہے۔ پھر چھٹے آسمان والے ساتویں آسمان والوں سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ وہ انہیں خبر دیتے ہیں۔ اس طرح نیچے آسمان والے اوپر کے آسمان والوں سے پوچھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ خبر دنیا کے آسمان تک پہنچتی ہے اور شیطان اچک کر سننا چاہتے ہیں تو ان کو مار پڑتی ہے اور وہ کچھ بات لا کر اپنے یاروں یعنی کاہنوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ وہ خبر تو سچ ہوتی ہے مگر وہ اسے بدلتے اور گھٹا بڑھا دیتے ہیں۔ یہ تھا سارا واقعہ جو احادیث سے ہمیں سرکش شیطانوں کا اور عالم بالا سے ان کی باتیں سننے کا اور پھر ان کے اوپر شہاب ثاقب کے ٹوٹنے کا پتہ چلتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی دوبارہ پیدائش کا ذکر کیا ہے کہ جب ایک دفعہ وہ مر کر مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا، جبکہ یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں بننے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ تم تو بالکل بے بس ہو، ایک ڈانٹ ہوگی یعنی ایک آواز گرجے گی اور سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں گے، اور اس کے بعد یہ لوگ کہیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، یہ تو سزا اور جزا کا دن شروع ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے گا کہ یہی وہ فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو اور ان کے ہم جنسوں کو یعنی ان کے جو ان کے ساتھ ان کاموں میں ملوث ہوتے تھے، ان کی زوج یعنی مرد اور ان کی بیویاں، سب کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب آج اس جہنم کی راہ پر چلو جس کا تم نے خود سے انتخاب کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آیتوں میں مطیع اور مطاع کا قیامت کے دن کا مکالمہ بیان کیا گیا ہے۔ ایسے عابد اور معبود جنہیں جہنم میں داخل کر دینے کا حکم دیا جائے گا، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ انہیں ذرا روک لو، پہلے ان سے ایک بات تو پوچھ لیں۔ ان مجرموں میں ہر قسم کے عابد اور ہر قسم کے معبود ہوں گے۔ مشرکین اور ان کے معبودوں کا تو پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ ان معبودوں میں چوہدری اور رئیس بھی ہوں گے، اور ان کے پیروکار بھی، سیاسی لیڈر بھی، ان کی پارٹی کے لوگ بھی، خدائی کا دعویٰ کرنے والے اور خدائی کو منوانے والے بھی اور ماننے والے بھی، گرو بھی اور ان کے چیلے بھی، اعلیٰ حضرت بھی اور ان کی شفاعت پر بھروسہ کرنے والے مریدان باصفا بھی، اور یہ سب جوڑے اس دن تک ایک دوسرے سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہوں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ آج تمہیں کیا ہو گیا؟ آج تو ایک دوسرے سے بے تعلق کیوں ہو گئے ہو؟ اور وہ تمہاری شیخیاں اور تمہارے بلند و بانگ دعوے کہاں گئے؟ دنیا میں جو تم نے آپس میں مل کر جتھے بنا رکھے تھے یا ایک دوسرے کی مدد کے دعوے کیا کرتے تھے، آج وہ تمہارے دعوے اور وعدے کہاں گئے؟ انہیں پورا کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور ان کے جواب میں پھر آیتوں میں ہی بتایا گیا کہ ان کے قائد، لیڈر اور پیشوا حضرات یہ جواب دیں گے کہ تم خود مجرم ضمیر تھے، تم نے اپنا فائدہ اسی میں دیکھا تھا کہ ہمارے ساتھ لگ جاؤ، ہم نے زبردستی تمہیں اپنی اطاعت پر مجبور نہیں کیا تھا، نہ ہم میں کوئی ایسا زور آور طاقت تھی۔ آج تم خواہ ہمیں مورد الزام ٹھہرا رہے ہو، لہٰذا مجرم جیسے ہم ہیں ویسے ہی تم بھی مجرم ہو۔ اس کے بعد آیت 35 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب انہیں یہ دنیا میں کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو وہ اکڑ بیٹھتے تھے، یعنی ان کی اکڑ کا ذکر کیا گیا ہے، اور اکڑ کر کہتے تھے کہ ہم ایک دیوانے شاعر کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ وہ رسول حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی، جو رسول گزر چکے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب نبیوں کی، ان رسولوں کی تصدیق کی تھی۔ ہم نے سورہ یاسین میں بھی پڑھا کہ شاعر اور اس کی شاعری کے متعلق، شاعر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ فصیح اور مضموم زبان میں اپنے تخیل کی بلندی اور نکتہ آفرینی یوں پیش کرتا ہے کہ اس سے سننے والے پر عارضی اور وقتی طور پر ایک وجدانی سی کیفیت آ جاتی ہے۔ قرآن کریم گو ان صفات سے مبرہ ہے، لیکن دل میں اتر جانے کے لحاظ سے اس میں شعر و شاعری سے بھی زیادہ تاثیر پائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے مماثلت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ شاعر بھی کہا کرتے تھے۔ تمام پیغمبروں کو اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شاعر اور مجنوں کے القابات سے نوازا جاتا رہا ہے۔
رسول اور نبی جو بھی کلام پیش کرتا ہے وہ نہ طلسماتی باتیں ہیں اور نہ افسانے اور نہ تمثیلی داستانیں ہیں، بلکہ اس کی تعلیم ٹھوس حقائق پر مبنی ہوتی ہے۔ نبی اپنے سے پہلے رسولوں کی بھی تصدیق کرتا ہے اور ان کی تعلیم کی بھی، حالانکہ ان کے زمانے میں سینکڑوں سال کی مدت حائل ہوتی ہے۔ اس بعد زمانہ کے باوجود رسولوں کی تعلیم میں مماثلت ہی ان کی اور ان کی تعلیم کے حق ہونے کا بڑا قوی ثبوت ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں بتایا کہ ایسے لوگ جو اپنے رسولوں اور نبیوں کو دیوانہ اور شاعر اور مجنون کہتے تھے، ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دردناک عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا، اور جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں اس کا ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ آیت 40 الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے مخلص بندے اس انجام سے محفوظ رہیں گے۔ ان کے لیے ایسا رزق ہوگا جو انہیں معلوم ہے، یعنی لذیذ میوے، اور وہ وہاں معزز ہوں گے، نعمتوں والے باغات میں ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ ان کے لیے شراب خالص کے جام کا دور چلے گا جو نہایت شفاف اور پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگا، جس سے نہ انہیں سر درد ہوگا اور نہ وہ بد مست ہوں گے۔ ان کے پاس نگاہیں نیچی رکھنے والی اور موٹی موٹی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ یہ لوگ بھی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا، دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھے کہا کرتا تھا، کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں شامل ہو گیا؟ بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہمیں سزا و جزا بھگتنا پڑے گی؟ پھر کہے گا، کیا تم اس کا حال معلوم کرنا چاہتے ہو؟ پھر جب وہ جھانکے گا تو اسے جہنم کے عین درمیان دیکھے گا اور کہے گا، اللہ کی قسم تم مجھے ہلاک کر کے ہی چھوڑتے۔ اگر مجھ پر میرے اللہ کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی مجرموں کی طرح حاضر کیے ہوئے لوگوں میں شامل ہوتا۔ پھر وہ خوشی سے اپنے دل میں کہے گا، کیا اب تو ہمیں موت نہیں آئے گی؟ ہمیں پہلی بار ہی مرنا تھا جو مر چکے، اور اب ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا۔ یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ ایسی مہمانی اچھی ہے یا تھوہر کے درخت کی جسے ہم نے ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا۔ وہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر۔ اہل دوزخ اسی کو کھائیں گے اور اس سے اپنے پیٹ بھریں گے، پھر اس پر انہیں پینے کو پیپ ملا کھولتا ہوا پانی ملے گا، پھر انہیں دوزخ کی طرف لوٹنا ہوگا۔ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہ ہی پایا تو انہی کے نقش قدم پر دوڑنے لگے، حالانکہ ان سے پہلے بہت سے گزشتہ لوگ گمراہ ہو چکے تھے۔ بلا شبہ ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے تھے، پھر دیکھ لو جنہیں ڈرایا گیا تھا ان کا انجام کیا ہوا۔ ان میں سے صرف اللہ کے مخلص بندے ہی محفوظ رہے۔ آیت 36 تک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور نبیوں کو شاعر، دیوانہ اور مجنون کہنے والوں کی حال احوال اور ان کے لیے دردناک عذاب کی خبر بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر کیا اور اپنے ان مخلص بندوں کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے بعد جنت میں داخل ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں اللہ کے راستے کو اختیار کیا ہوگا۔ ان کے لیے پھر جنت کے میوے اور وہاں پر ان کو معزز قرار دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں بتایا کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور خالص شراب ان کے سامنے پیش کی جائے گی۔ یہ ایسی شراب ہوگی جس کو پینے کے بعد انسان بد مست نہیں ہوگا۔ دنیا کی شراب جو تیار کی جاتی ہے وہ کچھ مخصوص پھلوں یا غلوں کو گلا سڑا کر اور ان میں خمیر اٹھا کر بنائی جاتی ہے۔ ایسی شراب میں 3 نقصان ہوتے ہیں اور 1 فائدہ ہوتا ہے۔ نقصان یہ کہ وہ پینے کے بعد کڑوی محسوس ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ وہ سر کو چڑھ جاتی ہے جس سے پھر سر چکرانے لگتا ہے، اور تیسرا یہ کہ اسی وجہ سے انسان بہکی باتیں کرنے لگتا ہے، اور نشہ زیادہ چڑھ جائے تو کئی طرح کے غلط کام بھی کر بیٹھتا ہے۔ شراب کے ساتھ اول فول بکنا اور فحاشی کے کام عموماً لازم و ملزوم ہوتے ہیں، اور اس کا فقط 1 فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پینے والے کو وقتی طور پر کچھ سرور حاصل ہوتا ہے، جبکہ جنت میں اہل جنت کو جو شراب دی جائے گی وہ مندرجہ بالا تمام نقائص سے تو پاک ہوگی، مگر اپنی لطافت، پاکیزگی اور لذت کے لحاظ سے دنیا کی شرابوں سے بہت افضل ہوگی۔
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی اشیاء و خورد و نوش کے بعد ان کی عائلی زندگی کا ذکر فرمایا کہ اہل جنت کو انہیں ایسی عورتیں دی جائیں گی جو اپنے شوہروں کے سوا کسی کو دیکھنے کی بھی روادار نہ ہوں گی، اور عین خاص طور پہ ایسی عورت کو کہتے ہیں حور العین، جس کی آنکھیں بڑی اور موٹی موٹی ہوں، اور موٹی آنکھیں چہرے کی خوبصورتی کو دوبالا کر دیتی ہیں۔ گویا اہل جنت کی عورتوں میں دوسری صفت یہ ہوگی کہ ان کی آنکھیں موٹی اور خوبصورت ہوں گی۔ اور آگے یہ بتایا گیا کہ جب اہل جنت آپس میں جنت میں محو گفتگو ہوں گے اور ان میں سے ایک اپنے دنیا دار ساتھی کی سرگزشت سنائے گا تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، کیا تم اس کے حالات معلوم کرنا چاہتے ہو؟ آؤ ذرا اس کا حال تو دیکھو۔ تو پھر جب وہ جنتی جہنم میں جھانکے گا تو اس شخص کو عین درمیان میں دیکھے گا جہنم کے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عالم آخرت میں جو سمعی و بصری قوتیں ہیں، سننے اور دیکھنے کی جو قوتیں ہیں، وہ اس دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوں گی۔ ہم اس دنیا میں بھی ہزاروں میل دور بیٹھے آدمیوں کی آوازیں سنتے اور انہیں دیکھتے ہیں، مگر صرف ان لوگوں کی جو ٹیلی ویژن وغیرہ میں اور براڈ کاسٹ کے ذریعے ہمیں نظر آتے ہیں۔ عالم آخرت میں ہر شخص دوسرے سے گفتگو کر سکے گا اور اسے دیکھ بھی سکے گا، خواہ یہ فاصلہ ہزاروں بلکہ لاکھوں میل کا ہو، اور کسی آلہ کے واسطہ کے بغیر سن اور دیکھ سکے گا۔ یہ اہل جنت کی خصوصیات ہوں گی۔ وہاں پھر جب وہ جہنم میں جھانکے گا اور دوزخ میں پڑے ہوئے اپنے اس ساتھی کو عین وسط میں دیکھے گا، اس وقت وہ اس سے کہے گا، ارے کم بخت، اگر میں تیری باتوں میں آ جاتا تو مجھے بھی اپنے ساتھ اس جہنم میں لے ڈوبتا اور میرا بھی وہی حشر ہوتا جو تمہارا اس وقت ہو رہا ہے۔ یہ تو اللہ کی خاص مہربانی ہوئی جو میں تیرے بہکاوے میں نہ آیا اور اس عذاب سے بچ گیا، ورنہ تو نے تو مجھے بھی گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہ تمام باتیں جنتی اللہ تعالیٰ کے احسان کے شکر کے طور پر اپنے آپ سے کہے گا، اور حقیقت میں وہ یہ باتیں اپنے دنیا دار ساتھی کو سنا رہا ہوگا تاکہ اس کی کوفت اور جلن میں مزید اضافہ ہو، یعنی عالم آخرت میں موت نہیں آئے گی۔ اہل جنت کے لیے یہی خبر انتہائی خوشکن ہوگی، جبکہ اہل دوزخ کے لیے یہی خبر انتہائی تکلیف دہ ہوگی۔ اور پھر اس سورہ صافات کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ھذا لہو الفوز العظیم، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی غذا اور ان کی مہمانی اور ان کی جنت کی شراب اور میووں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل دوزخ کی غذا کا بھی ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ اہل جنت کی خوراک لذیذ پھل تھے اور اہل دوزخ کی خوراک تھوہر کا درخت ہوگا، جس کے پتے چوڑے اور خاردار ہوتے ہیں، بو ناگوار اور ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، اور اس میں سے جو سفید قسم کا سیال مادہ یا دودھ نکلتا ہے وہ اگر انسان کے جسم پر لگ جائے تو ورم ہو جاتا ہے۔ یہ تو تھی دوزخیوں کی خوراک، اور مشروبات کا یہ حال ہوگا کہ زخموں کا دھون جس میں پیپ اور لہو سب کچھ شامل ہوتا ہے وہ پینے کو ملے گا، اور اس میں گرم کھولتا ہوا پانی بھی شامل کر لیا جائے گا۔ ان آیات سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دوزخی جب بھوک سے بےتاب ہو جائیں گے تو انہیں جہنم کے اس علاقہ کی طرف لے جایا جائے گا جہاں بہت سے تھوہر کے درخت اگے ہوئے ہوں گے۔ وہ بھوک کے مارے اسے کھانے کی کوشش کریں گے تو وہ حلق میں پھنس جائے گا، جس پر انہیں پانی کی طلب ہوگی تو پیپ ملا کھولتا پانی پینے کو دیا جائے گا۔ اس طرح ان کی بھوک کا علاج کیا جائے گا۔ اس مہمانی کے بعد انہیں پھر ان کے اصل ٹھکانوں تک واپس لے جایا جائے گا، اور یہ سب کچھ ان کی اس تقلید آبا کا انجام ہوگا جس میں وہ گمراہ ہو چکے تھے، حالانکہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے ڈرانے والے آ چکے تھے۔ آیت 75، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور ہمیں نوح نے پکارا تو دیکھو ہم کیا خوب دعا قبول کرنے والے ہیں، اور انہیں اور ان کے گھر والوں کو شدید بے چینی سے نجات دی، اور صرف انہی کی اولاد کو باقی رکھا، اور بعد میں آنے والی نسلوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا۔ ساری دنیا میں نوح پر سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی صلہ دیا کرتے ہیں، بلا شبہ وہ ہمارے ایماندار بندوں سے تھے۔ پھر ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا، اور اسی نوح کے پیرووں میں سے ابراہیم بھی تھے، جبکہ وہ اپنے پروردگار
کے ہاں صاف دل لے کر آئے۔ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو؟ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ موٹ گھڑے ہوئے الہ چاہتے ہو؟ پھر تمہارا پروردگار عالم کی نسبت کیا خیال ہے؟ پھر ایک دفعہ انہوں نے ستاروں سے نظر ڈالی تو کہا میری طبیعت کچھ خراب ہے، چنانچہ وہ لوگ انہیں پیچھے چھوڑ کر چلے گئے۔ تو ابراہیم چپکے سے ان کے معبودوں کی طرف جا گھسے اور کہنے لگے تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم تو بولتے بھی نہیں۔ پھر ان پر پل بھرے اور دائیں بائیں سے خوب ضربیں لگائیں۔ واپس آ کر انہوں نے جو یہ صورتحال دیکھی تو دوڑتے ہوئے ابراہیم کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کیا تم ایسی چیزوں کو پوجتے ہو جنہیں تم خود ہی تراشتے ہو؟ حالانکہ اللہ ہی نے تو تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جو تم بناتے ہو۔ وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اسے آگ میں پھینک دو۔ انہوں نے تو ابراہیم کے خلاف تدبیر کی تھی مگر ہم نے انہیں ہی نیچا دکھا دیا۔ نیز ابراہیم نے کہا میں اپنے پروردگار کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اے میرے پروردگار مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما۔ چنانچہ ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ بیٹا ان کے ہمراہ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک دن ابراہیم نے کہا بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا ابا جان وہی کچھ کیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا ہی پائیں گے۔ پھر جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا تو ہم نے پکارا ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم یقیناً نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ ایک سری آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی بطور فدیہ دے کر اسے یعنی بیٹے کو چھڑا لیا اور پچھلے لوگوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑ دیا۔ ابراہیم پر سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بلا شبہ وہ ہمارے ایماندار بندوں سے تھے۔ ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی بشارت دی جو صالح لوگوں میں سے نبی ہوگا، اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق دونوں پر برکت نازل کی، اور ان دونوں کی نسل میں کچھ تو نیک لوگ ہوئے اور کچھ اپنے آپ پر سری ظلم کرنے والے تھے۔ نیز ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیا اور انہیں اور ان کی قوم کو شدید بے چینی سے نجات دی اور ان کی مدد کی تو بالآخر وہی غالب ہوئے اور انہیں نہایت واضح کتاب دی اور انہیں راہ راست پر چلایا اور ان کا ذکر خیر پچھلی نسلوں میں چھوڑ دیا۔ موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی صلہ دیا کرتے ہیں، وہ دونوں ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے، اور الیاس بھی بلا شبہ رسولوں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ تم بال کو تو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، اس اللہ کو جو تمہارے اور تمہارے آباء و اجداد کا پروردگار ہے، مگر ان لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا، لہٰذا وہ سب عذاب کے لیے حاضر کیے جائیں گے بجز اللہ کے مخلص بندوں کے، اور پچھلی نسلوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑ دیا۔ الیاسین پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی صلہ دیا کرتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے، اور لوط بھی بلا شبہ ہمارے رسولوں میں سے تھے۔ جب ہم نے انہیں اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر باقی لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا، اور تم تو ان کی اجڑی بستی پر شب و روز گزرتے ہی رہتے ہو، پھر کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اور یونس بھی بلا شبہ رسولوں میں سے تھے۔ جب ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ نکلے، پھر قرعہ ڈالا تو انہوں نے ذک اٹھائی، چنانچہ مچھلی نے انہیں نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھے۔ اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو تا روز قیامت مچھلی کے پیٹ میں ہی پڑے رہتے۔ پھر ہم نے انہیں ایک چٹیل میدان میں پھینک دیا جبکہ وہ بیمار تھے، اور ان پر ایک بیل دار درخت اگا دیا، اور اس کے بعد انہیں 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا، چنانچہ وہ لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں کچھ مدت زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ آپ ان لوگوں سے پوچھئے کہ آپ نے پروردگار کے لیے تو بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے بیٹے، یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں ہی پیدا کیا تھا اور یہ اس وقت موجود تھے کیا؟ یاد رکھو یہ لوگ جھوٹ گھڑ کر یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے،
اور یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں کہ اللہ نے بیٹوں کی بجائے بیٹیوں کو پسند کیا۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کچھ بھی ہوش نہیں کرتے یا تمہارے پاس کوئی صریح سند ہے؟ اگر تم سچے ہو تو ایسی تحریر لا کر دکھاؤ۔ نیز ان لوگوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان رشتہ داری بنا ڈالی، حالانکہ جن خوب جانتے ہیں کہ وہ مجرم کی حیثیت سے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے جو ایسے اتہام نہیں لگاتے۔ بلا شبہ وہ اور جن کی تم پوجا کرتے ہو ان مخلص بندوں کو اللہ کے خلاف فتنہ میں نہیں ڈال سکتے، سوائے اس کے جو جہنم میں داخل ہونے والا ہے، اور ہم فرشتوں میں سے ہر ایک کا ایک معلوم مقام ہے، اور ہم صف بستہ رہنے والے تسبیح کرنے والے ہیں۔ اور یہ لوگ تو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی کتاب الہی ہوتی تو ہم اللہ کے مخلص بندے ہوتے، اور جب قرآن آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اب جلد ہی انہیں اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا، اور ہمارے بندے جو رسول ہیں ان کے حق میں پہلے ہی حکم صادر ہو چکا ہے کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی، اور یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ سو آپ کچھ مدت ان سے آراز کیجئے اور انہیں دیکھتے رہیے، یہ خود بھی جلد ہی دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ جب وہ عذاب ان کے آنگنوں میں اترے گا تو وہ صبح ان کے لیے بہت بری ہوگی جنہیں ڈرایا گیا ہے، اور ان سے کچھ مدت آراز کیجئے اور دیکھتے رہیے، وہ بھی جلد ہی دیکھ لیں گے۔ آپ کا پروردگار جو عزت کا مالک ہے ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، اور رسولوں پر سلام ہو، اور سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہی سزاوار ہے۔ بے شک الحمدللہ ہماری سورہ صافات مکمل ہوئی، اور سورہ صافات میں آیت 75 کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام رسولوں کا ذکر کیا۔ اس سے پہلے 1 سے 75 تک اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا، اہل جنت اور اہل دوزخ کا حال احوال اور ان کی خوراکوں کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد آیت 75 سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر سلام بھیجا اور ان کو اپنے نیک صالحین بندے قرار دیا، اور ان کی زندگیوں کے واقعات کو مختصراً بیان کیا۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، اس کے بعد حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل کی قربانی کا ذکر کیا گیا، پھر اس کے بعد حضرت الیاس کا ذکر کیا گیا، حضرت یونس کا ذکر کیا گیا۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تسبیح گزار تھے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے والے تھے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کی غلطی کو معاف کیا اور ان کو دنیا میں واپس بھیجا۔ اور خاص چیز اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کے واقعہ میں جو بتائی کہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو تا قیامت وہ مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی یہاں پہ خاص خصوصیت بتائی گئی ہے کہ اللہ کے ذکر میں اتنی تاثیر اور اتنی برکت ہے کہ انسان کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی مشکلات کا ازالہ ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالحین بندوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے قریش مکہ کا ذکر کیا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، جبکہ وہ اپنے لیے بیٹیوں کو ایک حقیر چیز سمجھتے تھے، اور انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیوں کو پسند کر لیا، جبکہ وہ اپنے لیے بیٹیوں کو کبھی بھی پسند نہیں کرتے تھے بلکہ انہیں زندہ درگور کر دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مزید یہ بھی وضاحت کی کہ یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے اور اس کے بعد جنوں کو اور اللہ کے درمیان رشتہ داری بنا ڈالتے تھے۔ دراصل مشرکین عرب سے جب پوچھا جاتا کہ اگر فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو ان کی مائیں کون ہیں، تو وہ کہہ دیتے کہ جنوں کی عورتیں، اس طرح گویا وہ ایک اور ظلم ڈھاتے تھے اور جنوں اور اللہ تعالیٰ میں ایک دامادی اور سسرالی رشتہ قائم کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یوں دیا کہ جب جن ایک مکلف مخلوق ہے جو اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جائیں گے، پھر ان کی اکثریت جہنم میں جائے گی اور تم نے انہیں اللہ کا سسر بنا ڈالا ہے، تمہاری بےہودگی کی کوئی انتہا ہے کیا؟ کیا تم یہ گوارا کرتے ہو کہ اپنے داماد کو آگ میں جھونک دو، یا جس کو تم آگ میں جھونکتے ہو اسے اپنا داماد بنانا گوارا کر سکتے ہو؟ آخر اللہ کے بارے میں تمہاری عقلوں میں اتنا فتور کیوں آ جاتا ہے؟
اور پھر سب یہ حال احوال بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا بھی ایک کلام اس میں ذکر کیا ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک معلوم مقام ہے اور ہم صف بستہ رہنے والے اور تسبیح کرنے والے ہیں۔ ان 3 آیات میں فرشتوں کی زبان سے اصل حقیقت بتائی گئی ہے، یعنی تمہارے اس شرکی عقیدے کے مقابلے میں فرشتوں کا اپنا بیان یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک فرشتے کا ایک مقررہ درجہ اور مقام ہے جس سے آگے ہم بڑھ ہی نہیں سکتے۔ ترمذی کی ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کیا تم نے کبھی اپنے پروردگار کو دیکھا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان نور کے 70 حجاب ہیں، اگر میں اپنے مقام سے ذرا بھی آگے بڑھنے کی کوشش کروں تو جل جاؤں، اور ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں صف بستہ کھڑے تسبیح و تحلیل کرتے رہتے ہیں اور ہمہ وقت ہم اس کے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت بھی کی اور ان کی تسلی کا سامان بھی کیا۔ آپ کو فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم یقیناً اللہ کا لشکر ہی غالب رہے گا، آپ کچھ مدت کے لیے ان لوگوں کی طرف سے آراز کیجئے اور اپنا حوصلہ بلند رکھیے، یہ لوگ خود ہی دیکھ لیں گے کہ اللہ کا لشکر ساری دنیا میں غالب آ جائے گا۔ اللہ کے لشکر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثار مومنین بھی ہو سکتے ہیں، فرشتے بھی جو اللہ تعالیٰ نے چند غزوات میں مومنوں کی مدد کے لیے بھیجے، اور وہ غیبی قوتیں بھی جو مومنوں کی مددگار ثابت ہوئیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پہلے طے کر چکا ہے کہ اللہ حق و باطل کے معرکہ میں اپنے انبیاء اور ایمانداروں کی مدد کر کے حق کو ہی غالب کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب عذاب ان کے آنگنوں میں اتر آئے گا تو پھر وہ صبح ان کے لیے بہت بری اور ہولناک ہوگی۔ اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیاری تسبیح بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا پروردگار جو عزت کا مالک ہے ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، اور رسولوں پر سلام ہو اور سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہی سزاوار ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔